السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹاکس۔ ناظرین، قرآن و حدیث اور سنت میں مقید نہیں کیا گیا کہ کون سا فریق پیغام نکاح بھجوا سکتا ہے اور کس کے لیے ممنوع ہے، مگر عرف یہی ہے کہ لڑکا یا اس کے گھر والے لڑکی کے گھر والوں کو پیغام نکاح بھیجتے ہیں۔ اس میں لڑکی کی عزت و تکریم بھی ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی مثال سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے رشتے کے لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام نکاح لے جانے کی صورت میں ملتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے پہلے لڑکے والے لڑکی کے گھر جائیں۔ معاشرتی زندگی کی بنیادی اکائی خاندان ہے۔ اسلامی معاشرے میں ہر نئے خاندان کی ابتدا ایک مرد اور عورت کے درمیان نکاح کے ذریعے ڈالی جاتی ہے۔ معاشرے کی صالح قدروں کی نشوونما، استحکام اور بقا خاندان کی مضبوطی سے وابستہ ہے۔ ایک صالح خاندان اس وقت وجود میں آتا ہے جب صالح مرد اور عورت آپس میں نکاح کے پاکیزہ رشتے سے منسلک ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ گویا ایک مسلم معاشرے میں نکاح بے حد اہمیت کا حامل ہے، سنت رسول بھی ہے۔ نکاح مرد و عورت کے درمیان ایک پاکیزہ پرخلوص بندھن کا ایسا معاہدہ ہے جس میں اللہ نے برکت، محبت، خوبصورتی پیدا کر دی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ایک ایسی چیز ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اس مخلص رشتے میں محبت دراصل اللہ کی بے پناہ رحمت کا حصہ ہے، جس کا مقصد ایک پرسکون اور صالح معاشرتی زندگی کی تعمیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ دعا سکھائی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ عام طور پر شادی کی تیاریاں تو بہت زور و شور سے ہوتی ہیں، لیکن شادی کے بعد کی زندگی کوئی منصوبہ بندی جس کی بنیاد خالصتاً رضا الہی یعنی دینی بنیادوں پر ہو، نظر انداز ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں دیندار گھرانوں کا بھی غیر اسلامی معاملات سے صرف نظر کرنا گویا دینداری کو پھر اسی دائرے میں مقید کر دینا ہے، جس کا آغاز کلمہ کے زبانی قرار سے شروع ہو کر عبادت کے مظاہر پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں اللہ کی حدود اور اسلامی تعلیمات کا خیال رکھا جائے تو خاندان کی ابتدا اسلامی اصولوں پر ہوگی۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ وہ زندگی کے ایک ایسے فیصلے کو جس پر انسان کی آدھی سے زیادہ زندگی کے اعمال پر انحصار ہے، نظر انداز نہیں کر سکتا۔